السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر پیدا فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت میں عرب کا بہت برا حال تھا۔ یہ لوگ کئی دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، اور شراب عام تھی، زنا عام تھا، ہر قسم کی جہالت وہاں پر تھی عرب کے اندر۔ ایسی تاریکی میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ پر رحم فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پہ 9 ربیع الاول کو پیدا فرمائے۔ صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت، صبح صادق کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرے تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے، صفا پہاڑی پہ چڑھے، اپنے خاندان والوں کو دعوت دیے، اور قریش خاندان جو تھا مکہ کے تمام لوگوں کو بلائے، پہاڑی پہ چڑھے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کہنے لگے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پر چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا، تو کیا آپ لوگ میری بات کو سچ مانیں گے؟ سب لوگوں نے کہا بالکل، آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں، ہم آپ کی زندگی کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، ہر چیز کی گواہی دیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پیش کرے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا پتھر کون مارے؟ ابو لہب سب سے پہلا پتھر مارا، جو آپ کا خاص چچا تھا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہم ایمان والوں کے اوپر لازمی ہے کہ محمد سے وفاتونی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طریقے سے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ ناچنے گانے کو، ڈھول بجانے کو اپنے قدموں کے نیچے دبا دیے۔ یہ رسمیں جو پہلے تھی، یہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، یہ خرافات کو نکالنے کے لیے دنیا میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی محنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کو اس کو پورا کر دیے۔ میرے محترم صاحب، یہ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری مساجدیں کیوں خالی ہے؟ اب تم اگر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے تو تمہارا لباس کیسا ہوتا، تمہارا چہرہ کیسا ہوتا، آپ کے اخلاق کیسے ہوتے، ہمارے اخلاق کیسے ہوتے؟ ایک بددعا آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک دیہات کے رہنے والے شخص آئے تھے، پوچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین سے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے کیا کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا گیا۔ میرے محترم، وہ اخلاق کو اپنے اندر لانا ہے، وہ چیزوں کو اپنے اندر لانا ہے، یہ نبی سے محبت کی علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی جس چیزوں سے روکے ہیں، ناچنے سے، گانے سے، بجانے سے روکے ہیں، تو تم رک جاؤ،
لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورا ہے نا جو سے آگے الٹا کر رہے، ہم نبی کو تکلیف پہنچا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ہے نا آج ہے نا جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، ساری چیزوں میں ہیں ہم، اللہ کو ناراض کر رہے، اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے۔ مؤذن پکار رہا ہے 5 ٹائم، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے کاروبار کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، تجارت کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وقت پہ دکان کھولنا ہے، وقت پہ دکان نہیں کھولیں گے تو پریشانی۔ ہم دنیا کے اس میں تو ہم ہے نا ایک دم آگے بڑھ رہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک نماز کا چھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے 100 سال تک جہنم کی آگ میں جلائیں گے، یہ بھی معلوم ہے۔ 3 کروڑ 88 لاکھ تک اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے ایک نماز چھوڑنے کے وجہ میں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، بلکہ جو بول رہے ہیں نا، ہمارے جو دعوے ہیں نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے حشر کے میدان میں، ہم خالی دعووں میں رہ گئے میرے بھائی، صرف ہماری زبان پہ دعوے ہیں لیکن ہمارے اندر سے عمل نکل گیا، اعمال ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر نہیں ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوجوانوں، اگر تم اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو تمہاری ایک ٹائم کی بھی نماز قضا نہیں ہونا، تم ذکر و اذکار میں رہنا۔ چین گئے تھے صحابہ، وہاں پہ جانے کے بعد میں لوگوں نے دیکھا صحابہ بیٹھ کے پانی پی رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، صحابہ تجارت کر رہے، کاروبار کے اندر بھی جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو لوگ ہے نا پوچھے کہ آخر تم ہے نا کون سے مذہب کو ماننے والے ہیں؟ بولے کہ ہم ہے نا مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جو آخر الزماں ہے، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ آج چین کے اندر صحابہ رضی اللہ عنہ جو محنت کرے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر چین کے اندر اسلام داخل ہوا، اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کے شیطان بھی ناچ رہا، شیطان بھی خوش ہو رہا ہمارے اخلاق کو دیکھ کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا بولیں؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ گانا بجانا یہ ساری چیزیں کس کی علامتیں ہیں؟ شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، ہم نبی کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال نامے پیش ہوتے ہر جمعرات کے دن، پیر کے دن، میرا امتی روڑوں پہ ناچ رہا، میرا امتی ڈھول بجا رہا، یہ دیکھ کے آپ سے تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی میرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے ہے نا بہت بڑی خوشی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا جاتا تو ہم بھی آج ہے نا جو سے کیا ہے بت پرستی میں رہتے، سارا عرب بت پرستی کے اندر رہتا۔ یہ اللہ نے ہم پہ انعام فرمایا، ہمارے نبی کو بھیج کے ہمارے کو انعام فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ پاک کیا بول رہے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر لوگ تم سے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری پیروی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ خود ہے نا اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے اعمال سے کیا خوش ہوں گے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، حضور کی اطاعت کرنے، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔